اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم بات کریں گے قوم فرعون کی ایک مومن کا اعلان حق۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو دردناک سزائیں دینے کا اعلان کیا تو فرعون کی قوم میں سے ایک مومن نے انہیں نصیحت کرنے کا حق ادا کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ایک مومن شخص نے جو فرعون کے خاندان میں سے تھا اور اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا کہا، کیا تم ایک شخص کو محض اسی بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور تمہارے رب کی طرف سے دلیلیں لے کر آیا ہے؟ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس کا جھوٹ اسی پر ہے، اور اگر وہ سچا ہے تو جس عذاب کا وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے وہ کچھ نہ کچھ تو تم پر آ پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی رہبری نہیں کرتا جو حد سے گزر جانے والا اور جھوٹا ہو۔ اے میری قوم کے لوگوں، آج تو بادشاہت تمہاری ہے کہ اس زمین پر تم غالب ہو، لیکن اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو کون ہماری مدد کرے گا؟ فرعون بولا، میں تو تمہیں وہی رائے دے رہا ہوں جو خود دیکھ رہا ہوں، اور میں تو تمہیں بھلائی کی راہ ہی بتا رہا ہوں۔ یہ سورہ مومن کی آیت جو ہے 28 اور 29 ہے۔ یہ شخص جو تھا یہ فرعون کا چچا زاد تھا۔ وہ اپنی قوم کے ڈر سے اپنے ایمان کو خفیہ رکھتا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ شخص بنی اسرائیل میں سے تھا، لیکن یہ بات درست نہیں۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا ارادہ کیا اور اپنے درباریوں سے اس بارے میں مشورہ کیا تو اس مومن کو خطرہ محسوس ہوا کہ موسیٰ کو تکلیف نہ پہنچے، چنانچہ اس نے حکمت کا انداز اختیار کرتے ہوئے فرعون کے خلاف ایسے انداز میں بات کی جس میں ترغیب اور ترہیب دونوں پہلو موجود تھے۔ اس نے مشورہ اور رائے کے انداز سے بات کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سب سے افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے انصاف کی بات کہنا ہے۔ یہ شخص اس مقام کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز تھا۔ فرعون سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں، اور اس مومن کی بات سے بڑھ کر حق و انصاف والی کوئی بات نہیں، کیونکہ اس سے نبی کے معصوم ہونے کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کلام کے ذریعے سے اس نے اپنے پوشیدہ ایمان ظاہر کر دیا۔ اس نے کہا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک شخص کو محض اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ یعنی اس بات کا یہ ردعمل تو نہیں ہونا چاہیے کہ تم اسے قتل کرنے کے درپے ہو جاؤ، بلکہ اس کے جواب میں تو احترام اور برداشت کا مظاہرہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ قد جاءکم بالبینات من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے دلیلیں لے کر آیا ہے۔ یعنی اس نے معجزات ظاہر کیے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے بھیجنے والے کی طرف سے جو پیغام لایا ہے وہ حق اور سچ ہے۔ اس لیے اگر تم اس سے تعارض نہ کرو تو سلامت رہو گے، کیونکہ ان یکو کاذبا فعلیہ کذبہ، اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اسی پر ہے، اس سے تمہیں نقصان نہیں پہنچے گا۔ وَإِن یکو صادقا، اور اگر وہ سچا ہے پھر بھی تم انہیں اسے تنگ کیا تو یصبکم بعد الذی یعدکم، جس عذاب کا وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے وہ کچھ نہ کچھ تو تم پر آ ہی پڑے گا۔ یعنی تمہارے لیے یہ بات بھی خوف کا باعث ہے کہ جس عذاب سے وہ ڈراتا ہے اس کا معمولی سا حصہ بھی تم پر آ جائے، تو اگر وہ عذاب پورے کا پورا آ گیا پھر تمہارا کیا بنے گا؟ اس موقع پر یہ کلام انتہائی دور اندیشی، احتیاط اور عقل مندی کا مظہر ہے۔ اس نے کہا، یا قومی لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، اے میری قوم کے لوگوں، آج تو بادشاہت تمہاری ہے، زمین میں تم غالب ہو۔ اس نے انہیں وہ پیارا ملک اور حکومت چھن جانے سے ڈرایا، کیونکہ جو سلطنت دین کے مقابل آ کھڑی ہوتی ہے ان لوگوں کی حکومت بھی چھن جاتی ہے اور وہ بے عزت اور ذلیل بھی ہوتے ہیں۔ فرعون کی قوم کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا رہے اور مخالفت کرتے رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے ملک، املاک، مکانات، محلات، نعمتوں اور عشرتوں سے نکال کر سمندر میں ذلت کے ساتھ غرق کر دیا۔ اس بلندی سے ان کی روحیں جہنم کی عمیق گہرائیوں میں جا پہنچی۔ وہ مومن، سچا، نیک، متبع حق، قوم کا خیر خواہ، انتہائی دانش مند شخص اسی لیے تو کہتا تھا، یا قومی لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، اے میری قوم کے لوگوں، آج تو بادشاہت تمہاری ہے، اس زمین میں تم غالب ہو۔ لوگوں
پر تمہارا حکم چلتا ہے۔ فَمَن يَنصُرَنَا مِن بَعْثِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا، لیکن اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو کون ہماری مدد کرے گا؟ یعنی اگر تمہاری تعداد، تمہارا اسلحہ اور ساز و سامان، تمہاری طاقت اور قوت موجودہ حالات سے کئی گنا زیادہ بھی ہو تو اس مالک الملک کے عذاب سے بچانے کے لیے وہ ذرا برابر بھی مفید نہیں ہوگی۔ ان سب باتوں کے جواب میں فرعون بولا، میں اریکم الا ما ارا، میں تو تمہیں وہی رائے دے رہا ہوں جو خود دیکھ رہا ہوں، یعنی میں اپنی سمجھ کے مطابق کسی بات کو درست سمجھتا ہوں۔ وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں تمہیں بھلائی کی راہ ہی بتا رہا ہوں۔ حقیقت میں فرعون کی یہ دونوں باتیں جھوٹ تھیں، کیونکہ وہ اپنے دل میں یہ جانتا اور سمجھتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں اور جو کچھ وہ لائے ہیں وہ یقیناً اللہ کی طرف سے ہے، لیکن کفر، تکبر، ظلم اور زیادتی کی بنیاد پر اس کے برعکس خیالات کا اظہار کرتا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، موسیٰ نے جواب دیا، یہ تو تجھے علم ہو چکا ہے کہ آسمان اور زمین کے پروردگار ہی نے یہ معجزے دکھانے اور سمجھانے کو نازل فرمائے ہیں۔ اے فرعون، میں تو سمجھ رہا ہوں کہ تو تباہ و برباد اور ہلاک کیا گیا ہے۔ آخر فرعون نے پختہ ارادہ کر لیا کہ انہیں زمین ہی سے اکھیڑ دے، تو ہم نے خود اسے اور اس کے تمام ساتھیوں کو غرق کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے فرما دیا کہ اس سرزمین پر تم رہو سہو، ہاں جب آخرت کا وقت وعدہ آئے گا ہم تم سب کو سمیٹ اور لپیٹ کر لے آئیں گے۔ دوسرے مقام پر فرمایا، پس جب ان کے پاس آنکھیں کھول دینے والے ہمارے معجزے پہنچے تو وہ کہنے لگے یہ تو صریح جادو ہے، اور انہوں نے صرف ظلم اور تکبر کی بنا پر انکار کر دیا، حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے۔ بس دیکھ لیجئے کہ ان فتنہ پرداز لوگوں کا انجام کیسا ہوا۔ اس نے جو کہا تھا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں تمہیں بھلائی کی راہ بتلا رہا ہوں، تو یہ بھی جھوٹ تھا۔ وہ خود ہدایت پر نہیں تھا بلکہ حماقت، ضلالت اور توہمات میں گھرا ہوا تھا، یعنی کہ فرعون۔ پہلے وہ بتوں کا پجاری تھا، پھر اپنی گمراہ اور جاہل قوم کو بلایا تو اس نے بھی اس کے کفر اور کذب کی تصدیق کرتے ہوئے اس کی پیروی کی اور اسے رب مان لیا، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور فرعون نے اپنی قوم کو پکار کر کہا کہ اے قوم، کیا مصر کی حکومت میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اور یہ نہریں جو میرے محلوں کے نیچے سے بہہ رہی ہیں میری نہیں ہے؟ کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں اس شخص سے کہیں بہتر ہوں جو کبھی کچھ عزت نہیں رکھتا اور صاف گفتگو بھی نہیں کر سکتا؟ اس پر سونے کی کنگن کیوں نہیں اتاری گئی، یا یہ ہوتا کہ فرشتے جمع ہو کر اس کے ساتھ آتے؟ غرض اس نے اپنی قوم کی عقل مار دی اور انہوں نے اس کی بات مان لی، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے۔ جب انہوں نے ہم کو خفا کیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا، ان سب کو ڈبو چھوڑا اور ان کو گئے گزرے کر دیا اور پچھلوں کے لیے عبرتناک مثال بنا دیا۔ نیز ارشاد ہے، انہوں نے اس کو بڑی نشانی دکھائی، اس نے جھٹلایا اور نہ مانا، اور پھر لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور پکارا، کہنے لگا کہ تمہارا سب سے بڑا مالک میں ہوں۔ تو اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑ لیا۔ جو شخص اللہ سے ڈر رکھتا ہے اس کے لیے اس قصے میں عبرت ہے۔ اور مزید فرمایا، اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور روشن دلیل دے کر بھیجا، یعنی فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، تو وہ فرعون ہی کے حکم پر چلے، اور فرعون کا حکم درست نہیں تھا۔ وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے چلے گا اور ان کو دوزخ میں جا اتارے گا، اور جس مقام پر وہ اتارے جائیں گے وہ برا ہے، اور اس جہان میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی پیچھے لگی رہے گی۔ جو انعام ان کو ملا ہے وہ برا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ فرعون کی دونوں باتیں جھوٹی تھیں، یہ بھی کہ ما اریکم الا ما ارا، میں تمہیں وہی رائے دے رہا ہوں جسے خود درست رائے سمجھتا ہوں، اور یہ بھی کہ وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، میں تمہیں بھلائی کی راہ ہی بتا رہا ہوں۔ قبطی مومن کا اتمام حجت۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو مومن تھا وہ کہنے لگا کہ اے قوم، مجھے تمہاری نسبت خوف مبادہ تم پر اور امتوں کی طرح کے دن کا عذاب آ جائے، یعنی نوح کے قوم اور عاد اور سمود اور جو لوگ ان کے پیچھے ہوئے، ان کے حال کی طرح تمہارا حال ہو جائے، اور اللہ تو بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ اور اے میری قوم، مجھے تمہاری نسبت پکار کے دن یعنی قیامت کا خوف ہے، جس دن تم پیٹ پھیر کر قیامت کے دن سے بھاگو گے، اس دن تم کو کوئی عذاب اللہ سے بچانے والا نہیں ہوگا، اور جس شخص کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور پہلے یوسف بھی تمہارے پاس نشانیاں لے کر آئے تھے، اور جو وہ لائے تھے تم اس کے متعلق ہمیشہ شک ہی میں رہے، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے تو تم کہنے لگے کہ اللہ کے اس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ اس شخص کو گمراہ کر دیتا ہے جو حد سے نکل جانے والا اور شک کرنے والا ہو۔ جو لوگ بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی دلیل آئی ہو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، اللہ کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک ان کا یہ جھگڑا نہایت ناپسند ہے۔ اسی طرح اللہ ہر منکر سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔
اللہ کے ولی نے انہیں تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر وہ اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کریں گے تو ان پر اسی طرح عذاب آ سکتے ہیں جس طرح گزشتہ اقوام پر آئے تھے، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم، عاد، سمود اور ان کے بعد کی اقوام جو ان کے زمانے تک ہوئیں اور جن کے حالات انہیں معلوم اور ان کے ہاں مشہور تھے۔ ان کے ذریعے سے تمام اہل زمین پر حجت قائم ہو گئی کہ انبیاء کرام علیہ السلام جو کچھ بتاتے ہیں وہ بالکل سچ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے مخالفین پر عذاب نازل کیے اور مومنین کو ان سے نجات دی۔ انہیں قیامت کے دن بھی کوئی خوف نہیں ہوگا، جس دن لوگ ایک دوسرے کو آوازیں دیں گے اور چاہیں گے کہ واپسی کی کوئی راہ انہیں ملے، لیکن ایسا ہونا ممکن نہیں ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس دن انسان کہے گا آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ نہیں نہیں، کوئی پناہ گاہ نہیں، آج تو تیرے پروردگار کی طرف ہی قرار گاہ ہے۔ یوم التنادی، ہانک پکار کا دن۔ اس لفظ کی ایک قرأت دال کی تشدید کے ساتھ یوم التنادی، بھاگنے کا دن بھی ہے۔ اس سے مراد قیامت کا دن بھی ہو سکتا ہے اور عذاب کا دن بھی، جب وہ راہ فرار اختیار کرنا چاہیں گے لیکن کوئی پناہ گاہ میسر نہ ہوگی۔ پھر اسی مومن نے مصر میں یوسف علیہ السلام کی نبوت اور ان سے لوگوں کو حاصل ہونے والی دنیاوی اور آخروی فوائد کا ذکر کیا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی انہی کی آل میں سے مبعوث ہو کر توحید کی دعوت دی اور شرک سے منع فرمایا۔ اس مومن نے اپنے زمانے کے اہل مصر کے بارے میں کہا کہ حق کا انکار اور رسولوں کی مخالفت ان کی عادت بن چکی ہے، اس لیے کہا پھر تم ان یوسف کی لائی ہوئی دلیل میں شک و شبہ ہی کرتے رہے، یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہو گئی تو کہنے لگے ان کے بعد تو اللہ کسی رسول کو بھیجے گا ہی نہیں، اور تمہاری یہ بات بھی سراسر غلط تھی۔ پھر اس مومن نے کہا اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے ہر اس شخص کو جو حد سے بڑھ جانے والا، شک و شبہ کرنے والا ہو، جو لوگ بغیر کسی سند کے جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، یعنی وہ توحید کے دلائل و براہین بلا دلیل رد کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ عمل انتہائی ناپسند ہے، اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ اللہ کی غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح مغرور سرکش آدمی کے پورے دل پر مہر لگا دیتا ہے، یہ حق کی مخالفت کی سزا ہوتی ہے۔ پھر ہم بات کریں گے محل تعمیر کرنے کا فرعونی مذاق۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور فرعون نے کہا اے حامان میرے لیے ایک محل بنوا تاکہ میں اس پر چڑھ کر رستوں پر پہنچ جاؤں، یعنی آسمانوں کے رستوں پر، پھر موسیٰ کے الہ کو دیکھ لوں، اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ اور اسی طرح فرعون کو اس کے اعمال بد اچھے معلوم ہوتے تھے، اسے راستے سے روک دیا گیا تھا، اور فرعون کی تدبیر تو بیکار تھی۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوی رسالت کو تسلیم نہ کیا اور خود بہت بڑا جھوٹ بولتے ہوئے کہا میں تمہارا اپنے سوا کسی کو معبود نہیں جانتا، سو اے حامان میرے لیے مٹی کی اینٹیں آگ سے پکا دو، پھر ایک اونچا محل بنوا دو تاکہ میں موسیٰ کے الہ کی طرف چڑھ جاؤں، اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 38 ہے۔ اور سورہ مومن میں کہا شاید میں آسمان کے جو دروازے ہیں ان دروازے تک پہنچ جاؤں اور موسیٰ کے معبود کو جھانک لوں، اور بے شک میں سمجھتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے۔ اس جملے کے دو معنی ممکن ہے، ایک یہ کہ میں موسیٰ کی اس بات کو جھوٹ سمجھتا ہوں کہ میرے سوا بھی جہان کا کوئی رب ہے، دوسرا یہ کہ میں موسیٰ کی اس بات کو جھوٹ سمجھتا ہوں کہ اسے اللہ نے بھیجا ہے۔ فرعون کے حالات اور خالق کے انکار سے پہلے معنی کی مناسبت زیادہ ہے اور الفاظ سے دوسرے معنی کی مناسبت زیادہ ہے، کیونکہ اس نے کہا تھا فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ، میں موسیٰ کے معبود کو جھانک لوں اور اس سے پوچھ لوں کہ کیا اس نے موسیٰ کو بھیجا ہے۔ اس کلام سے فرعون کا اصل مقصد یہ تھا کہ وہ لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق سے روکے اور تکذیب پر امادہ کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی طرح فرعون کی بدکرداریاں اسے بھلی دکھائی گئیں اور اسے راہ سے روک دیا گیا، اور فرعون کی ہر حیلہ سازی تباہ کن ثابت ہوئی، یعنی اسے اس کا مقصود ذرا بھی حاصل نہ ہو سکا، کیونکہ انسان کے لیے تو پہلے آسمان تک پہنچنا بھی کسی طرح ممکن نہیں، بعد والے آسمانوں کا تو کیا ذکر، اور ان کے اوپر کی بلندیاں تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ حامان نے یہ محل جو بنوایا تھا وہ اتنا بلند تھا کہ اس سے پہلے اتنی بلند کوئی عمارت نہیں بنی تھی، اور وہ آگ کی پکی ہوئی اینٹوں سے بنا تھا، کیونکہ فرعون نے کہا تھا اے حامان تو میرے لیے مٹی کو آگ سے پکوا، پھر میرے لیے ایک محل تعمیر کر۔ ٹھیک ہے، اب ہم دوبارہ مرد مومن کی آواز و نصیحت اور دلائل کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہ شخص جو مومن تھا اس نے کہا کہ بھائیوں میرے پیچھے چلو میں تمہیں بھلائی کا راستہ دکھاؤں۔ بھائیوں یہ دنیا کی زندگی چند روز فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور جو آخرت ہے وہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ جو برے کام کرے گا اس کو بدلہ بھی ویسا ہی ملے گا، اور جو نئے کام کرے گا مرد ہو یا عورت اور وہ صاحب ایمان بھی ہوگا تو ایسا ہی لوگ
بہشت میں داخل ہوں گے، وہاں ان کو بے شمار رزق ملے گا۔ اس تقریر میں مرد مومن لوگوں کو راہ حق کی نشاندہی کر رہا ہے، یعنی انہیں چاہیے کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اتباع کریں اور اس فانی دنیا سے محبت نہ رکھیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ثواب حاصل کریں جو کسی کا عمل ضائع نہیں کرتا۔ ہر چیز کا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے، جو تھوڑے عمل پر بہت زیادہ انعام دیتا ہے اور گناہ کی سزا اس سے زیادہ نہیں دیتا۔ اس نے بتایا کہ آخرت ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے، جو شخص نیک اعمال کر کے وہاں پہنچے گا اسے بلند درجات حاصل ہوں گے، جہاں اونچے محلات، اعلیٰ ترین نعمتیں، انواع اقسام کی غذائیں اور ہر قسم کی بیش آسائشیں ہوں گی۔ پھر اس نے ان کی غلط عقائد کی تردید کر کے انہیں ان کے خوفناک انجام سے ڈراتے ہوئے کہا، اور اے قوم، میرا کیا حال ہے کہ میں تو تم کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی آگ کی طرف بلاتے ہو۔ تم مجھے اس لیے بلاتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس چیز کو اس کا شریک ٹھہراؤں جس کا مجھے کچھ بھی علم نہیں، اور میں تو تم کو الہ غالب اور بخشنے والے کی طرف بلاتا ہوں۔ سچ تو یہ ہے کہ جن کی طرف تم مجھے بلاتے ہو وہ دنیا اور آخرت میں بخارے جانے کے قابل نہیں، اور ہم کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے اور حد سے نکل جانے والے دوست ہی ہیں۔ جو بات میں تم سے کہتا ہوں اسے تم اسے آگے چل کر یاد کرو گی، اور میں اپنا کام اللہ کے ثبوت کرتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ غرض اللہ نے موسیٰ کو ان کی تدبیروں کی برائیوں سے محفوظ رکھا، اور فرعون والوں کو برے عذاب نے آ گھیرا، یعنی آتش جہنم کے صبح شام اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور جس روز قیامت برپا ہوگی حکم ہوگا کہ فرعون والوں کو نہایت سخت عذاب میں داخل کرو۔ وہ انہیں اسی اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہا تھا جو آسمان و زمین کا مالک ہے اور جس کی شان کن فیکون ہے۔ وہ لوگ اسے فرعون کی عبادت کی طرف بلاتے تھے جو جاہل، گمراہ اور ملعون تھا۔ اس لیے اس نے ان کی تردید کرتے ہوئے کہا، اے میری قوم، یہ کیا بات ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلا رہے ہو؟ تم مجھے یہ دعوت دے رہے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس کے ساتھ شرک کروں جس کا مجھے کوئی علم نہیں، اور میں تمہیں غالب بخشنے والے معبود کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ پھر اس نے واضح کیا کہ وہ اللہ کے سوا جن معبودان باطلہ کو پوچھتے ہیں ان کے ہاتھ میں نفع نقصان کا کوئی اختیار نہیں، اس لیے ان کا عقیدہ سراسر باطل ہے۔ اس نے کہا، یہ یقینی امر ہے کہ تم مجھے جن کی طرف دعوت دے رہے ہو وہ نہ تو دنیا میں پکارے جانے کے قابل ہے نہ آخرت میں، اور ہم سب کا لوٹنا اللہ کی طرف ہے، اور حد سے گزر جانے والے ہی یقیناً اللہ اہل دوزخ ہیں۔ یعنی جن کو اس دنیا میں کوئی اختیار و تصرف کی طاقت حاصل نہیں، انہیں قیامت کو کیا اختیار حاصل ہوگا؟ ان کے برعکس اللہ تعالیٰ نیکو اور بدو سب کا خالق و رازق ہے، اور اسی نے بندوں کو زندگی دی ہے، پھر موت دے گا، پھر دوبارہ زندہ کر کے اطاعت گزاروں کو جنت اور نافرمانوں کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے وہ مومن آدمی جو ہے وہ اپنی قوم کو جو ہے اللہ کی عبادت کی طرف، اللہ کی توحید کو پہ ایمان لانے کی طرف راغب کرتا رہا، اور اس بات سے پناہ مانگتا رہا کہ وہ بھی ان جاہلوں میں شامل ہو جائیں جو کہ فرعون کو مطلب معبود مانتے تھے۔ ٹھیک ہے، اس سے ہم نے یہی سیکھا ہے کہ بہت ساری ایسی قوتیں ہوتی ہیں انسان کے ارد گرد جو انسان کو منفی چیزوں کی طرف دعوت دے رہی ہوتی ہیں، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ثابت قدم رکھنا ہے، حق اور سچ کے اوپر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔